یہ اس زمانے کی بات ہے جب دور دور تک پھیلی ہوئی ایک عظیم سلطنت پر بادشاہ نعمان کی حکومت تھی۔ وہ ایک عادل، نرم دل اور خدا ترس حکمران تھا۔ اس کے فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے اور رعایا اسے صرف بادشاہ نہیں بلکہ اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ شہر کی گلیوں میں امن تھا، بازاروں میں رونق اور مساجد میں شکر کے سجدے ادا کیے جاتے تھے۔ مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ بادشاہ نعمان اچانک ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پہلے کمزوری آئی، پھر بخار اور پھر سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ شاہی محل میں سناٹا چھا گیا۔ بہترین طبیب بلائے گئے، قیمتی دوائیں استعمال کی گئیں، جڑی بوٹیاں آزمائی گئیں، مگر بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور اس کی آنکھوں کی چمک ماند ہونے لگی۔ محل کی راہداریوں میں خوف سرگوشیوں کی صورت پھیلنے لگا۔ اگر بادشاہ کو کچھ ہو گیا تو سلطنت کا کیا بنے گا؟ دربار کے دروازے بند تھے، مگر شہر کے ہر گھر میں فکر کی آگ جل رہی تھی۔ بوڑھے دعائیں مانگ رہے تھے، مائیں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رحم کی فریاد کر رہی تھیں اور بچے سہمے ہوئے تھے۔ یہ صرف ایک شخص کی بیماری نہیں تھی، یہ پوری سلطنت کی آزمائش بن چکی تھی۔ ایک رات بادشاہ نعمان نے کمزور آواز میں کہا، اگر شفا اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں تو ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اگلی صبح دربار خاص منعقد ہوا۔ درباری خاموش کھڑے تھے۔ اسی لمحے سفید داڑھی اور گہری آنکھوں والا دانا طبیب حکیم رافع آگے بڑھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، اے بادشاہ وقت، شفا موجود ہے مگر آسان نہیں۔ دربار میں سانسیں رک گئیں۔ حکیم رافع نے بتایا کہ ایک نایاب جڑی بوٹی ہے جو دور دراز علاقوں میں جلتے ریگستانوں اور برفیلے پہاڑوں کے پار ایک پوشیدہ مقام پر اگتی ہے۔ وہاں تک پہنچنا جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے، اور صرف وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جن کا یقین اللہ پر کامل ہو۔ بادشاہ نعمان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ صرف شفا کی تلاش نہیں تھی، یہ ایمان کی آزمائش تھی۔ بادشاہ نعمان کی بیماری کی خبر پورے محل میں گونج رہی تھی۔ لوگ فکر مند تھے، دربار میں بھی سکوت چھایا ہوا تھا۔ حکیم رافع نے دربار کے سب درباریوں کی طرف دیکھا اور اپنی گہری آواز میں بولا، اے بادشاہ، تمہاری شفا کے لیے ایک نایاب جڑی بوٹی موجود ہے جسے صرف اللہ پر کامل یقین رکھنے والے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ درست سننے کے بعد دربار میں ہلچل مچ گئی۔ جڑی بوٹی کی قیمت اور خطرات کو سن کر ہر درباری اپنے قدم پیچھے کھینچنے لگا۔ کچھ لوگ ہنستے ہوئے بولے، یہ تو محض قصے کہانیاں لگتی ہیں، اتنی دور اتنی خطرناک جگہ کون جائے گا؟ حکیم رافع نے چپ کے ساتھ سر جھکایا اور پھر سب کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ سفر آسان نہیں۔ صحرا کی بھڑکتی ہوئی دھوپ، برفیلے پہاڑ، جنگلی جانور اور غیر معلوم خطرات، یہ سب آپ کے انتظار میں ہے۔ مگر جو اپنے دل میں اللہ کی طاقت اور رہنمائی کو پختہ مانے، وہ اس مشن میں کامیاب ہوگا۔ بادشاہ نعمان نے اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کی، یا اللہ، جو بھی ہماری جان بچانے کے لیے نکلے، اسے اپنی حفاظت میں رکھ، اسے ہمت دے اور اس کے یقین کو مضبوط فرما۔ اسی لمحے محل کے دروازے کھلے اور دو نوجوان قدم اندر رکھے، سعد اور ایاز۔ دونوں کی آنکھوں میں حوصلہ اور ایمان جھلک رہا تھا۔ سعد ایک مضبوط جسمانی صلاحیت والا جنگجو تھا، جبکہ ایاز علم اور دعا میں ماہر تھا۔ انہوں نے ایک ساتھ کہا، اے بادشاہ، ہم جائیں گے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا اور ہم آپ کی جان بچانے کے لیے یہ خطرناک سفر کریں گے۔ بادشاہ نعمان نے آنکھوں میں آنسو اور دعا کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اللہ تمہارے یقین کو مضبوط کرے، تمہاری نیت کو خالص رکھے۔ یہ سفر آسان نہیں، مگر تمہارے ایمان کی طاقت سب سے بڑی ہتھیار ہوگی۔ سعد اور ایاز نے اپنے سامان کی تیاری شروع کی۔ پانی کی مشکیں، کھانے پینے کا سامان اور ضروری ہتھیار، ہر چیز اللہ کے نام پر تھی۔ دونوں نے آخری بار محل کی طرف دیکھا۔ بادشاہ کی کمزور مگر پرامید نظر انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ اسی لمحے وہ دونوں قدم بڑھا کر میدان میں داخل ہوئے۔ ان کے سامنے جلتا ہوا ریگستان، بے رحم ہوا اور خطرات سے بھرا ہوا سفر تھا، مگر دل مطمئن تھا، کیونکہ ان کے ساتھ سب سے بڑی طاقت تھی، سچا یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ۔
سعد اور ایاز نے محل کے دروازے کے باہر قدم رکھا تو سامنے وسیع صحرا پھیلا ہوا تھا۔ سورج کی تپش زمین کو جھلسا رہی تھی اور ہوا میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات ان کے چہرے سے ٹکراتے جا رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ خطرے کا احساس بڑھ رہا تھا، مگر دونوں کے دل مطمئن تھے کیونکہ ان کے ایمان نے خوف کو کمزور کر دیا تھا۔ سعد نے اپنے قافلے کے تھیلے کھڑے پانی کے مشک اور کھانے کی مشکیں دیکھیں اور بولا، ایاز، اللہ کی مدد سے ہم اس مشن میں کامیاب ہوں گے، ہمیں صرف صبر اور دعا کی ضرورت ہے۔ ایاز نے مسکرا کر جواب دیا، یقیناً ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہمارا ایمان ہے۔ ہر ریت کا دانہ، ہر دھوپ کا زہر اللہ کی آزمائش ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ دونوں نے آخرکار ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر سفر کا آغاز کیا۔ ریگستان کی لامتناہی ریت میں ان کے قدم دھیرے دھیرے گونج رہے تھے۔ دن کی گرمی جسم کو تھکا دیتی تھی، مگر رات کی سردی انہیں متحرک رکھتی تھی۔ پہلے دن کا سفر ایک امتحان کی طرح تھا، جہاں ہر لمحہ اللہ پر بھروسہ کرنا پڑ رہا تھا۔ رات کے وقت انہوں نے ایک چھوٹے نخلستان میں آرام کیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا، جس کی ٹھنڈی پانی کی بوندیں دل کو سکون پہنچا رہی تھیں۔ دونوں نے سجود میں سر جھکا کر دعا کی، یا اللہ، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ دوسرے دن صحرا کی دھوپ اور ریت کے طوفان نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ کبھی ریت کی آندھی نے انہیں علیحدہ کر دیا، کبھی دھوپ نے جسم کو تھکا دیا، مگر سعد اور ایاز نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رکھا اور دعا کی طاقت سے آگے بڑھتے رہے۔ ہر قدم کے ساتھ وہ سیکھ رہے تھے کہ خطرہ اور پریشانی میں بھی اللہ پر یقین ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سفر کے آغاز میں یہ لمحے ان کے لیے صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ روحانی تربیت بھی تھے۔ سعد نے ایاز سے کہا، یہ سفر ہمیں صرف بادشاہ کی جان نہیں بچانے دے گا بلکہ ہمارے یقین کو بھی مضبوط کرے گا۔ ایاز نے جواب دیا، ہاں سعد، یہ راستہ خطرناک ہے مگر ایمان کی روشنی ہمیں ہر اندھیرے میں رہنمائی دے گی۔ یوں سعد اور ایاز نے اپنا پہلا قدم بڑھایا۔ ریگستان کی دھوپ، ریت کے طوفان اور اندھیری راتوں کے درمیان اپنے مشن کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ کا ساتھ ان کے ہر قدم میں موجود ہے اور یہی طاقت انہیں آگے بڑھاتی رہی۔ سعد اور ایاز نے اگلے دن صحرا کے دل میں قدم رکھا۔ جلتی ہوئی دھوپ ان کے چہرے کو جلا رہی تھی اور ریت کے چھوٹے ذرات ہر سمت اڑ رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے پاؤں دھس رہے تھے اور سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ریگستان کی بے پناہ خاموشی میں صرف ہوا کا شور اور ان کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ سعد نے پانی کی مشک سے چند گھونٹ لیے اور بولا، ایاز، یہ صرف جسمانی آزمائش نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہمارے ایمان کی بھی پرکھ ہے۔ ایاز نے گرد و نواح کی طرف دیکھا اور جواب دیا، ہاں، ہر ریت کا دانہ، ہر دھوپ کی شدت اللہ کی آزمائش ہے، ہمیں صبر اور دعا کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ دن گزرتا گیا اور سورج آسمان کے عروج پر پہنچا۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ زمین دھوپ میں جھلس رہی تھی اور دونوں کے جسم پسینے میں شرابور ہو گئے تھے۔ ایک لمحے سعد رک کر بولا، ہم زندہ ہیں، یہی اللہ کی رحمت ہے۔ شام کو ایک اچانک ریت کا طوفان آیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ دونوں کو اپنے قدم جمائے رکھنا مشکل ہو گیا۔ ریت کی لپیٹ میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ سعد نے چیخ کر ایاز کا نام لیا، مگر آواز ریت کی لہروں میں گم ہو گئی۔ ایاز بھی دور سے پکار رہا تھا، مگر طوفان کی شدت میں جواب نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہر لمحہ موت کے قریب لگ رہا تھا۔ سعد نے دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے ایاز تک پہنچنے کی ہمت دے اور ہمیں اپنے فضل سے دوبارہ ملوا دے۔ کچھ دیر بعد طوفان تھما اور ریت کی لپیٹ میں چھپی ہوئی ایاز کی چھوٹی سی پرچھائی نظر آئی۔ سعد نے دوڑ کر اسے پکڑا اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ایاز نے کانپتی آواز میں کہا، سعد، یہ واقعی امتحان تھا مگر اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ سعد نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، یہ پہلا سبق تھا، ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ پر یقین ہر خوف سے بڑی طاقت ہے۔ رات کے وقت دونوں نخلستان میں آرام کرنے کے لیے بیٹھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا اور ٹھنڈا پانی ان کے جسموں کو سکون دے رہا تھا۔ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، یا اللہ، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ
اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ ریگستان کی یہ پہلی آزمائش سعد اور ایاز کے لیے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بھی تھی۔ یہ لمحہ انہیں سمجھا گیا کہ جو بھی خطرہ ہو، ایمان اور صبر ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سعد اور ایاز نے ریگستان کی آزمائش کے بعد اپنی نگاہیں آگے کے پہاڑوں کی طرف اٹھائیں۔ وہ پہاڑ اتنے بلند اور خوفناک لگ رہے تھے کہ ان کے سیاہ سائے صحرا کی روشنی میں اور بھی ڈراؤنے محسوس ہو رہے تھے۔ برف کی چمک اور تیز ہوا ان کے جسموں کو چھو رہی تھی اور ہر قدم پر پتھروں کی بے رحم آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ سعد نے گہری سانس لی اور کہا، ایاز، یہ پہاڑ ہماری سب سے بڑی آزمائش ہیں، ہر قدم پر ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ایاز نے جواب دیا، ہاں، مگر ہمیں ہمت نہیں ہارنی، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اسی پر ہمارا یقین ہمیں آگے لے جائے گا۔ انہوں نے پہاڑوں کی تنگ وادیاں عبور کرنا شروع کیں۔ پتھروں سے بھری چوٹیوں پر چڑھنا مشکل تھا اور بعض جگہ صرف ایک آدمی ہی آگے بڑھ سکتا تھا۔ نیچے کھائیاں اتنی گہری تھیں کہ کسی کی آہٹ پتھروں کی گونج سے آسمان تک پہنچ سکتی تھی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ ہر لمحہ پاؤں پھسلنے کا خطرہ تھا۔ رات کے وقت سردی نے ان کے جسموں کو جم کر رکھ دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی چٹان کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ایاز نے آگ جلائی اور دونوں نے نماز پڑھی۔ دعا کی شدت اور آواز میں یقین کے ساتھ ان کے دل سکون محسوس کرنے لگے۔ اچانک پہاڑوں کے پاس بھیڑیے سننے میں آئے۔ ان کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ سعد نے اپنے ہاتھ میں تلوار تھامی مگر ایاز نے اسے روکا۔ سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگو، یہ صرف جان لیوا درندے نہیں، یہ امتحان ہے۔ دونوں نے بلند آواز میں دعائیں مانگی اور بھیڑیے دور بھاگ گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ پر یقین کی طاقت ہر خوف سے بڑی ہے۔ صبح ہوتے ہی پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ہر قدم خطرے سے بھرا تھا مگر سعد اور ایاز نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ ایاز نے کہا، یہ راستہ ہمیں نہ صرف بادشاہ کی جان تک لے جائے گا بلکہ ہمارے ایمان کی طاقت بھی دکھائے گا۔ سعد نے سر ہلا کر جواب دیا، ہاں، ہر خطرہ، ہر اندھیرا اور ہر سرد ہوا ہمیں سکھا رہی ہے کہ اللہ پر یقین ہر امتحان میں رہنمائی کرتا ہے۔ یوں سعد اور ایاز نے اپنے سفر کی سب سے خوفناک وادی میں قدم رکھا، جہاں پہاڑ کی چوٹیاں اور برف کا سما ان کے ایمان کو پرکھ رہا تھا۔ ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ کی مدد ہر قدم میں موجود ہے اور یہی طاقت انہیں آگے بڑھاتی رہی۔ سعد اور ایاز نے پہاڑوں کی چوٹیاں عبور کر کے ایک تنگ درے میں قدم رکھا۔ برف کی تہ اتنی گہری تھی کہ ہر قدم پر پاؤں پھسلنے کا خطرہ تھا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ ہر لمحہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ہر طرف خوف اور خطرہ چھایا ہوا تھا مگر دل میں ایمان کی روشنی برقرار تھی۔ اچانک ایک لمحے ایسا آیا جب ایاز کا پاؤں برف پر پھسل گیا۔ وہ کھائی کی طرف لڑھکنے لگا۔ سعد نے فوراً دوڑ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر ایاز کا وزن اور کھائی کی گہرائی انہیں خطرے میں ڈال رہی تھی۔ دونوں لٹک گئے، ہاتھوں کی گرفت صرف اللہ کی مدد پر ٹکی ہوئی تھی۔ ایاز نے کانپتی آواز میں کہا، سعد، شاید یہ ہماری آخری گھڑی ہے۔ سعد نے سر جھکا کر دعا کی، یا اللہ، ہماری جانیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ہمیں ایک دوسرے تک پہنچا اور ہمیں کامیابی عطا فرما۔ دونوں نے زور لگا کر ایک دوسرے کو پکڑ رکھا تھا۔ سعد نے اپنی طاقت اور ہمت کا آخری حصہ نکالا اور ایاز نے بھی دعا کے ساتھ صبر کیا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد جیسے کسی معجزے کے طور پر برف کا ایک بڑا پتھر ان کے قریب آ گیا اور انہیں پکڑنے کا سہارا بنا۔ سعد نے رسی کی طرح اپنی جیکٹ اور ایاز کے ہاتھ پکڑ کر اسے کھائی سے باہر کھینچ لیا۔ ایاز نے سانس لیتے ہوئے کہا، سعد، یہ واقعی امتحان تھا مگر اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ ہمارا یقین ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ سعد نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، ہر خوف، ہر لمحہ موت کے قریب اور ہر اندھیرا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ایمان سب سے بڑی ہتھیار ہے۔ اللہ پر یقین ہمیں ہر آزمائش سے نکال سکتا ہے۔ رات کے وقت دونوں ایک چھوٹی چٹان کے نیچے بیٹھے اور دعا کی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے دل کو سکون پہنچایا۔ ایاز نے کہا، یہ پہلا موقع نہیں جب ہم نے خطرے کا سامنا کیا مگر یہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ سعد نے جواب دیا، ہاں، مگر اب ہم مضبوط ہیں۔ شفا کی وادی قریب ہے اور اللہ کی مدد ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے۔ یوں سعد اور ایاز نے اپنے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش کو سر کر لیا
اور دل میں یہ یقین لے کر آگے بڑھے کہ اللہ پر اعتماد ہر اندھیرے اور خوف کو روشن کر دیتا ہے۔ سعد اور ایاز نے پہاڑوں کی آخری چوٹیاں عبور کیں اور نیچے ایک سبز وادی کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ وادی اتنی خوبصورت اور پرسکون تھی کہ ان کی تھکن اور خوف کا اثر پل بھر میں ختم ہو گیا۔ درختوں کے سرسبز سائے، چمکدار نیلی جھیل اور خوشبودار پھولوں کی مہک نے ماحول کو جنت سا بنا دیا تھا۔ ایاز نے گہری سانس لی اور کہا، سعد، ہم واقعی پہنچ گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں شفا کی جڑ اگتی ہے۔ سعد نے سر ہلا کر جواب دیا، ہاں، ہر قدم، ہر امتحان، ہر خطرہ ہمیں یہاں لے آیا۔ اب صرف اللہ کا شکر باقی ہے۔ دونوں نے احتیاط سے وادی کی درمیانی جگہ پہنچ کر وہ نایاب جڑ تلاش کی۔ جڑ کی چھوٹی شاخیں سنہری روشنی کی طرح چمک رہی تھیں۔ سعد اور ایاز نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں گر گئے اور دل کی گہرائی سے دعا کی کہ یہ شفا نہ صرف بادشاہ نعمان کی جان بچائے بلکہ باقی سلطنت کے لیے بھی رحمت بنے۔ انہوں نے جڑ کو احتیاط سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ واپسی سفر میں محفوظ رہے۔ سعد نے کہا، اب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، مگر دل مطمئن ہے، اللہ کی مدد ہر قدم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ واپسی کا سفر بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ پہاڑوں کی برف، تیز ہوا اور خطرناک راستے اب بھی موجود تھے، مگر دونوں کے دل میں خوف نہیں بلکہ اعتماد تھا۔ ایاز نے کہا، یہ سفر ہمیں صرف شفا نہیں لے کر دے گا بلکہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا۔ سعد نے جواب دیا، ہاں، اور ہر امتحان ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ پر یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہر قدم، ہر سانس اس کی مدد سے ممکن ہو رہا ہے۔ سفر کے دوران دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رہے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور ہر لمحہ اللہ کی مدد یاد رکھتے رہے۔ یوں سعد اور ایاز نے اپنی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی، شفا کی جڑ، ایمان کا سبق اور اللہ کی رحمت کا یقین۔ واپسی کا ہر قدم اب ان کے لیے اعزاز اور سکون کا لمحہ تھا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ جو بھی اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ سعد اور ایاز جب سلطنت واپس پہنچے تو شہر کی فضا خوشی سے گونج رہی تھی۔ لوگ محل کے دروازے کے پاس جمع تھے، سب حیران اور پرجوش تھے کہ دو نوجوان اتنے خطرناک سفر کے بعد سلامت واپس آئے۔ بادشاہ نعمان کی بیماری کی خبر پھیلی اور سب کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ بادشاہ نعمان کمزور مگر روشن آنکھوں کے ساتھ تخت پر بیٹھے تھے۔ سعد اور ایاز نے احتیاط سے شفا کی جڑ حکیم رافع کے حوالے کی۔ حکیم نے دعا کے ساتھ اسے تیار کی اور بادشاہ کو پلک جھپکتے ہی پینے کو دی۔ کچھ لمحوں میں بادشاہ کے رنگ میں نکھار آ گیا، سانس آسانی سے آنے لگی اور آنکھوں میں روشنی واپس لوٹ آئی۔ بادشاہ نے اپنی کمزوری کے باوجود مسکرا کر کہا، سعد، ایاز، تم نے صرف میری جان نہیں بچائی بلکہ پوری سلطنت کو بھی محفوظ کیا۔ تمہارا یقین اللہ پر اتنا مضبوط تھا کہ ہر خطرہ اور اندھیرا ناکام ہو گیا۔ دربار میں موجود لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شہر کے لوگ خوشی میں نعرے لگا رہے تھے اور ہر طرف جشن کا سما تھا۔ سعد اور ایاز نے سر جھکایا اور کہا، اے بادشاہ، ہم کسی انعام دولت کے طلبگار نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ایمان کی طاقت دکھائی۔ ہم صرف اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی صحت کی دعا کرتے ہیں۔ بادشاہ نعمان نے سر ہلا کر ان کی بات سنی اور انعام دینے کی بجائے ہر شہر میں ان کی کہانی سنانے کا حکم دیا۔ ہر مسجد میں، ہر گلی میں اور ہر محفل میں یہ دو نوجوان اور ان کے ایمان کی داستان سنائی گئی۔ سعد اور ایاز کے دل میں سکون اور شکر کا عالم تھا۔ وہ جان گئے کہ ناممکن سے ممکن بنانے والی طاقت اللہ پر یقین ہے۔ انہوں نے شہر کے لوگوں کو بھی یہی سبق دیا کہ مشکل حالات میں صبر، دعا اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ شام کے وقت دونوں دوست اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے، پر امن دل اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ۔ ایاز نے سعد سے کہا، سعد، یہ سفر ہمیں صرف مقصد تک نہیں لے گیا بلکہ ہمیں یہ سکھا گیا کہ ایمان وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ سعد نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں ایاز، اور یاد رکھو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہی ہمارا سب سے بڑا سبق ہے۔ یوں دو دوست نہ صرف بادشاہ کی جان بچانے میں کامیاب ہوئے بلکہ پورے شہر کو یہ سبق دے گئے کہ یقین، صبر اور دعا ہر مشکل کو آسان بنا دیتے ہیں۔